وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة کیا انہوں نے پکڑے ہیں من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ آلہتاً معبود کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ رکھے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہیں اللہ کے لیے اولاد مقرر کر کے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر کے یا دیگر اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء میں سے کچھ لوگوں کو خدائی صفات دے کر یا ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ وسیلہ بنا کر یا ان کے بارے میں سفارش کا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے ایک سفارش کا کہ اللہ ان کی سفارش سننے پر مجبور ہوں گے تو ایسے عقیدے رکھ کر ام اتخذوا من دونہ آلہہ کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ معبود قل ہاتوا برہانکم کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ معبود ہیں خواہ وہ بیٹے کی صورت میں ہو بیٹی کی صورت میں ہو خواہ وہ اللہ کے اولیاء انبیاء کی ذات میں غلوب ہو خواہ وہ اللہ اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ وسیلہ بنایا جائے یہ تمام جو ہیں وہ شرک کی مختلف صورتیں ہیں یہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنانا ہے خواہ کچھ لوگوں میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل ہاتوا برہانکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی کوئی دلیل لے آؤ کوئی دلیل لے آؤ کسی نبی نے کوئی ایسی بات کہی ہو کسی اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود ہو اپنی بات کی دلیل لے آؤ اپنی بات دلیل کے ساتھ کرو اس طرح بغیر دلیل کے جو بھی منہ میں آیا وہ کہہ دیا اس طرح کر کے عقائد ثابت نہیں ہوتے کوئی بھی بات ہو تو اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے تو اس بارے میں ڈائلاگ کر لو اس بارے میں بحث و مباحثہ کر لو اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہو تو ثابت کرو اپنی دلیل لے آؤ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ
وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور ذکر ان کا جو مجھ سے پہلے. کہہ دیجئے اپنی دلیل لے آؤ، اپنے بات کی دلیل پیش کرو. یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن پاک. جو لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے جو ذکر اتارا ہے، جو قرآن اتارا ہے، جو کتاب اتاری ہے، وہ کتاب تمہارے سامنے موجود ہے. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور یہ ذکر ان لوگوں کا ہے جو مجھ سے پہلے گزرے. تورات اور انجیل وہ بھی تمہارے پاس موجود ہیں. قرآن، تورات، انجیل، کوئی کسی نبی کا کوئی حوالہ، کوئی دلیل پیش کرو. قرآن میں کوئی بات موجود ہو اس حوالے سے، تورات میں اس حوالے سے کوئی بات موجود ہو، انجیل میں اس حوالے سے کوئی بات موجود ہو، زبور میں اس حوالے سے کوئی بات موجود ہو. موجودہ لوگوں پر جو کتاب اتری ہو یا پرانے لوگوں پر جو کتاب اتری وہ پرانے انبیاء میں سے کسی نبی کی طرف، کسی نبی نے کوئی ایسی بات کہی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. دلیل کے بغیر جو ہے وہ بات، کوئی بھی بندہ بات کر دے تو ایسے ہی بات نہیں مانی جا سکتی. اس طرح تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں آج ان سے بات کی جائے تو ان کی سارے دلائل جو ہیں وہ بزرگوں سے شروع ہو کے بزرگوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا، اور یہاں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ثابت ہو گیا. نہ ان بزرگوں کو کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا نام پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس زمانے کے بزرگ ہیں. بس ایک خیالی بزرگ بنا کر عقائد ثابت کیے جاتے ہیں. عقیدے اس طرح ثابت نہیں ہوتے. عقیدے ثابت ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ. وہ دلائل اللہ کی کتابوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو تم اگر اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، جو بھی تم نے اس کی مختلف صورتیں بنا رکھی ہیں، تو اس کے دلائل پیش کرو. تم کہتے ہو معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے، ان کے لیے نظر و نیاز دی جائے، انہیں اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنایا جائے. ان باتوں کی دلیل پیش کر دو. تمہارے پاس موجودہ لوگوں پر جو کتاب اتری وہ بھی موجود ہے، جو پچھلے لوگوں پر کتابیں اتری وہ بھی موجود ہیں. تو ان کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر دو. دلیل کتابوں سے ہوتی ہے یا پرانے انبیاء سے کوئی حوالہ پیش کر دو، یہ بھی دلیل ہوتی ہے. انبیاء سے کوئی حوالہ پیش کر دیا جائے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے. تو دلیل یا کتاب سے ہوتی ہے یا نبی کی طرف منسوب کوئی حوالہ ہوتا ہے. سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 4، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ذرا مجھے بتاؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں. أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی. أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، یا ہے ان کے لیے کوئی شراکت آسمانوں میں، آسمانوں کی تخلیق میں کوئی انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت کی ہو، انہوں نے زمین کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میری پاس کوئی کتاب، چاہے وہ اس سے پہلی کتاب ہو، ضروری نہیں وہ قرآن ہی ہو، کوئی پرانی کتاب ہی لے آؤ. تورات و انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان میں سے کوئی بات ہو تو وہ بات لے آؤ. او اثارت من علم، یا کوئی ایسا علم جو نقل منقول چلا آ رہا ہے. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پتہ لگا کہ دلیل دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو دلیل اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہو سکتی ہے، خواہ وہ کتاب قرآن ہو، خواہ وہ کتاب پرانی کتابیں ہوں. مسلمانوں کے لیے تو دلیل اللہ کا قرآن ہی ہوتا ہے. جب ہم غیر مسلموں سے، عام لوگوں سے جب بات کر رہے ہوں، یہود و نصارہ سے، تو اس وقت کوئی مشترکہ بات ہو تو اس کے لیے ان کو ان کی کتابوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اپنی کتاب سے ہی کوئی چیز ثابت کر دو. جس طرح پرانے انبیاء، کیا وہ مرد تھے، کیا وہ بشر تھے، کہ بشر کے علاوہ وہ نور تھے، فرشتے تھے، کچھ اور تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھ لیا جائے، جن لوگوں پر کتاب اتری ان سے پوچھ لیا جائے کہ جو تمام انبیاء تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ایسی صورت میں دلیل کا تقاضا کیا جائے گا، اور وہ کوئی کتاب ہوگی اللہ کی اتاری ہوئی،
خواہ وہ اس سے پہلی کتاب ہو، خواہ کوئی اور علم ہو جو نقل کیا جا رہا ہو۔ کون سا علم ہوگا جو نقل کیا جا رہا ہوگا؟ کسی نبی کی طرف منسوب کوئی بات ہو اور وہ بات صحیح سند کے ساتھ پیش کر دی جائے، جس کو ہم آج حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو دلیل یا اللہ کی کتاب ہوتی ہے یا کسی نبی کی طرف منسوب کوئی بات ہوتی ہے جس کی سند پیش کر دی جائے، جس کو باحوالہ سند کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ تو ان دو میں سے کوئی دلیل پیش کر دی جائے تو پھر اس بات پر توجہ دی جائے گی اور پھر اس پر بحث و مباحثہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی بات بغیر دلیل کے اپنی طرف سے عقائد ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ کچھ آج ایسے لوگ بھی ہیں وہ کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ عقیدے کی دلیل پیش کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل، یہ کتاب و سنت کے دلائل یہ تو احکام کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو روزمرہ کے جو ہمارے احکام ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں، عقائد دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی عقائد تو دین اسلام کا بڑا بنیادی حصہ ہیں، دین اسلام کی ایک ایک چیز کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ عقائد اہم ترین چیز ہے، عقائد کو سب سے پہلے دین اسلام سے کتاب و سنت سے ثابت کیا جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے عقائد تو جذبات سے ثابت ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جذبات کیا ہیں؟ میرے آپ کے جذبات ہیں، میرے آپ کے خیالات ہیں، میرے آپ کے جذبات اور خیالات سے کیا عقائد ثابت ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ بات جذبات سے ثابت کی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ میں اور آپ فیصلہ کریں گے؟ یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یا حدیث مبارکہ کرے گی۔ کوئی عقیدے کی بات ہو، کوئی اور روزمرہ کے احکامات ہوں، کوئی اخلاقیات کی بات ہو، کوئی عبادت کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملات ہوں، ہر چیز اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، اس کو قرآن یا سنت سے ثابت کرنا ہوگا۔ کسی اختلاف، کسی جھگڑے کو حل کرنا ہو، اس کا حل کتاب و سنت میں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم کسی شے میں جھگڑا کرو، تنازع کرو، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ کوئی اختلاف ہو جائے، عقیدے کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، عقیدے کے علاوہ کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو دلیل دینی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں مشرکین سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اللہ مشرکین سے بھی دلیل مانگ رہے ہیں۔ دلیل مانگنی چاہیے اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب دلیل مانگی جائے تو چڑھتے ہیں، آگے سے چڑھنا نہیں چاہیے۔ دلیل مانگنے پر کبھی نہیں چڑھنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اختلاف ہو تو دلیل پوچھنی چاہیے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس بات کا کوئی ریفرنس، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ مشرکین سے دلیل پوچھی جائے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے پکڑ لی اللہ کے علاوہ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نبی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن جو آسلم کے زمانے کے لوگ تھے ان کا ذکر، و ذکر من قبلی، اور یہ ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی تورات و انجیل سب موجود ہیں۔ قرآن سے دلیل پیش کر دو، تورات و انجیل سے دلیل پیش کر دو، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور لوگ ان کے لیے ذبح کرنا چاہیے، ان کے لیے نظر و نیاز دینی چاہیے۔ جو الٹے سیدھے عقائد معاشرے میں ہوتے ہیں تو ان عقائد کو ثابت کر دو۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر تو حق کو جانتے ہی نہیں۔ اکثر لوگوں نے جو عقائد بنا رکھے ہیں اللہ کے بارے میں اور دیگر معبودوں کے بارے میں، یہ سارے لا علمی کے نتیجے ہیں، یہ سارے جہالت کی وجہ سے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جذبات اور جہالت کی بنا پر انہوں نے یہ عقائد بنا رکھے ہیں۔ فہم معرضون، بس وہ منہ موڑنے والے۔ جہاں بات علم کی آئے گی وہ علم سے کوئی بات پیش نہیں کر سکیں گے، جب کوئی بات پیش نہیں کر سکیں گے تو سارے عقائد ان کے غلط ہیں۔ عقیدہ صرف وہ ہوگا جس کی دلیل ہوگی۔ تو ان کے اکثر عقائد لا علمی کی بنا پر رہے، ان کے اکثر عقائد وہ ظن و تخمین کی بنا پر رہے، وہ شک کی بنیاد پر رہے۔ فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں،
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، خرافات والے، بدعات والے، ان کے اکثر جو دلائل ہیں، جو ان کی اکثر باتیں ہیں، اس کے پیچھے بنیاد شک ہوتی ہے. ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر اس نے یہ کیا ہوگا، پھر اس نے وہ کیا ہوگا. یہ ہوگا پر کوئی چیز عقیدے کی بنیاد، کوئی دلیل کی بنیاد ہوگا پر نہیں ہو سکتی، وہ یقین پر ہوتی ہے. ظن اور یقین میں یقین کو فوقیت ہوگی، یقین کے مقابلے میں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بعض بزرگوں پر، بعض اولیاء پر اعتماد کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے جو بات فرما دی بس ہم اس پہ عمل کریں گے. ان سے کہا جائے ٹھیک ہے فلاں بزرگ نے یہ بات فرما دی ہے، لیکن وہ بزرگ نے جو یہ بات فرمائی ہے، کیا اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی کوئی قرآن پاک کی آیت اس کی حمایت کرتی ہے؟ کوئی حدیث مبارکہ جو ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ فلاں بزرگ نے جو بات کہی کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اس سے ٹکرا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ تھے، جب انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. یہ ہوگی ان چیزوں پر ہم اپنے عقائد کی بنیاد، اپنے دلائل کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. یہ ظن و تخمین ہے سارا کا سارا. اتنے بڑے بزرگ تھے، کیا وہ غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کریں گے؟ انہیں تم سے زیادہ کتاب و سنت آتی تھی تو تم کیا ان سے زیادہ علم میں بڑھ گئے ہو؟ بھائی ہم ان سے علم میں نہیں بڑھے، ان کو ہم سے زیادہ آتی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر ہمیں ان کی کوئی بات ایسی نظر آ رہی ہے جس کی تائید کتاب و سنت سے نہیں ہوتی، کتاب و سنت سے اختلاف پڑ رہا ہے، اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو دلیل کی بنا پر کرنا ہوگا. اب بعض ائمہ ہیں جن سے آج کل مسئلہ گزرا ہے شوال کے روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے بعض سلف صالحین سے، بعض ائمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ بدعت ہے. بعض لوگوں سے یہ بات منسوب ہے، بعض ائمہ کرام سے، ہمارے ائمہ اربعہ ان میں سے ایک امام ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نہیں رکھنے چاہیے. دوسری طرف ہم صحیح حدیث مبارکہ دیکھیں تو صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے. صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے. اب چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، ان کا قول ہے کہ یہ بدعت ہے. اب کیا کریں ہم؟ اب یہاں یا تو وہی ہم اپنا ظن و تخمین والا قاعدہ لگا لیں کہ اتنے بڑے امام ہیں، جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی قرآن کی یا سنت کی. بھئی ہوگی سے بات نہیں بنے گی، کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کیا جائے. اگر دلیل نہیں ہے تو ہمارے سامنے حق موجود ہے، ہمارے سامنے صریح حدیث موجود ہے جو بالکل صحیح ہے، جس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صریح موجود ہے کہ شوال کے روزے رکھنے چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا واضح جو حق ہے، جب حق موجود ہے تو پھر ہوگی پر کسی دلیل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ان کا احترام، ان کا عزت اپنی جگہ پر، لیکن عزت و احترام ائمہ کا یہ نہیں ہے کہ ان کو کتاب و سنت پر فوقیت دے دی جائے، بلکہ یہ ان کی اپنی بات کی بھی مخالفت ہے، ان کے اپنے فرمان کی بھی مخالفت ہے. تمام ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دو. ہر امام سے یہ بات موجود ہے. اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. تو بہرحال ہر بات کی دلیل پیش کی جائے گی، دلیل ہوگی تو اس بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اسے عقیدہ بنایا جائے گا. تو اکثر لوگ لا علمی میں ظن و تخمین کی بنا پر بہت سی باتوں پر عقیدہ رکھ لیتے ہیں، بہت سی باتوں کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو لا علمی میں کسی بات کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے، بس اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے اور وہ بات کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے، بزرگ کی بات لے لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب وہ بات کہیں نہ کہیں کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو. اب وہاں غور کرنا ہوگا کہ اب کیا کیا جائے. وہ اکیلے بزرگ نہیں ہیں، دیگر بزرگ بھی ہیں امت میں بہت سارے،
ان بزرگوں سے دوسری بات بھی منقول ہے۔ اب کچھ بزرگوں سے ایک بات منقول ہے، کچھ بزرگوں سے دوسری بات منقول ہے۔ اب کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ جی شوال کے روزے رکھنے چاہیے، مسنون ہے۔ بہت جمہور ائمہ کرام سے یہ ان کا موقف موجود ہے۔ ایک امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ بدعت ہیں۔ اب ائمہ کرام میں اختلاف ہو گیا، فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ فیصلہ تو کتاب و سنت سے ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور کتاب و سنت کی بات مان لی جائے تو وہ کسی امام کی توہین نہیں ہے۔ یہ غلط مغالطہ ہے کہ وہ کسی امام کی توہین ہو جاتی ہے۔ تو لا علمی کی بنا پر نہ عقائد اپنائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور موقف اپنایا جا سکتا ہے۔ موقف اپنایا جائے گا تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اس کی بنیاد پر اپنایا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر تمام رسولوں کی طرف ایک ہی وحی کی ہے۔ ہر نبی کی طرف ایک ہی وحی آئی ہے، اور وہ وحی کیا آئی ہے کہ میرے علاوہ اللہ بات کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اکیلا معبود برحق ہوں، میں ہی حقیقی معبود ہوں۔ میرے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے تو وہ پھر معبود حقیقی نہیں ہو سکتا، وہ باطل معبود تو ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، پھر میری ہی عبادت کرنی ہوگی، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ وحی فرمائی ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ توحید اور شرک یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی موضوع رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تبلیغ کی ہے، اور ہر نبی پر یہی وحی ہوئی ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، ہر امت میں رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، اور اس رسول کو اللہ نے جو وحی فرمائی، اور اس رسول نے جو آگے امت کو دعوت پیش کی اللہ کی طرف سے، اس دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور طاغوت یعنی شرک اور ان چیزوں سے بچا جائے، طاغوت کی عبادت سے بچا جائے۔ ہر نبی پر یہ وحی ہوئی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس کی دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، وہ قصے پڑھ لیجئے۔ ہر قصے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جتنے قصے پڑھ لیں ہر قصے میں یہی بات ملے گی۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور سوال کر لیجئے ان لوگوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا۔ اے نبی، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ان سے سوال کریں۔ اللہ نے نبی سے پہلے کن کو بھیجا؟ یعنی رسولوں کو۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان سے ذرا پوچھئے، ان سے سوال کریں، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے علاوہ کوئی معبود، یعبدون، جس کی عبادت کی جائے؟ اے نبی، اپنے سے پیچھے نبی آسلم جب تھے اس وقت تو رسول موجود نہیں تھے، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ اے نبی، پیچھے جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزرے، ذرا ان انبیاء سے سوال کیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے؟ ہر نبی کی دعوت یہی تھی، کوئی معبود نہیں ہے۔
ہر نبی نے اپنی امت کو یہی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو توحید ہر نبی کی دعوت کی ابتدا، ہر نبی کی دعوت کی انتہا، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ توحید اور شرک کا رد۔ تو یہی جو نبی کے ورثاء ہیں علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی دعوت کا خلاصہ بھی توحید ہونی چاہیے، ان کی دعوت کا خلاصہ بھی رد شرک ہونا چاہیے، ان کی دعوت اسی کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی مگر ہم اس کو وہی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ پکڑا رحمان نے رحمان نے اولاد پکڑی۔ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ کسی نے اللہ کے بیٹے بنا لیے، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی۔ عیسائی بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، پچھلی امتوں نے اسی طرح اور بہت سے لوگوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ یہ منہ سے انہوں نے ایک بات نکال دی، منہ سے کوئی بندہ کوئی بات نکال دے تو وہ دلیل نہیں بن جاتی، اس کے لیے دلیل پیش کرنی ہوتی، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابہت کرتے ہیں ان کافروں کی بات کی جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف یہودیوں نے اللہ کا بیٹا مقرر نہیں کیا، صرف عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مقرر نہیں کیا، ان سے پہلے اور بہت سی امتوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی۔ یہ یہودی عیسائی اپنے سے پہلے کافر امتوں کی قول کی مشابہت کرتے ہیں۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی تھی۔ یہ مطلب ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ ایک اور جگہ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پرانی قومیں کرتی تھیں۔ تو تقریباً اکثر قوموں نے اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی بیٹا، اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی اولاد بنا رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا شرک ہے۔ جو اولاد اللہ کے لیے مقرر کی جائے وہ اللہ سے الگ نہیں ہو سکے گی، وہ مخلوق نہیں ہوگی، وہ بھی خالق ہوگی، خالق دو ہو جائیں گے، خالق زیادہ ہو جائیں گے، شرک ہو جائے گا۔ اور نعوذ باللہ اگر اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں، صفات نقص اللہ کو لازم آتی ہیں۔ اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو کمزوری لاحق ہو، جس نے آخرکار ختم ہو جانا ہو، پھر اس کے بعد اس کی اولاد نے اس کا جانشین بننا ہو۔ کیا اللہ کو ان میں سے کوئی بھی بات اللہ کے لیے زیب دیتی ہے؟ اللہ کو نہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اولاد ہوتی ہے، اولاد سے پہلے بیوی ہوتی ہے اور دیگر انسان ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا اللہ کسی شے کے محتاج ہیں؟ اللہ کسی شے کے محتاج نہیں ہے۔ پھر اولاد ہونے سے شرک اور اس طرح کی چیزیں لازم آتی ہیں۔ تو کل بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے لیے ایک گالی ہے، اور اولاد مقرر کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم، مجھے آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ مجھے جھٹلائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
وشتمنی، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے، والعیاذ باللہ۔ فاما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، وہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، جیسے پہلی دفعہ میں نے اسے پیدا کیا میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ جو لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں یہ دراصل اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی طاقتوں کے منکر ہیں، اللہ کی طاقتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، جب انسان مٹی میں مل جائے گا تو اللہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کو جھٹلانا ہے، اور انسان کے لائق نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کو جھٹلائے، اللہ کی قدرتوں کو جھٹلائے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، انسان کا مجھے گالی دینا، ابن آدم کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ اس کا یہ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، اس کا یہ کہنا میری اولاد ہے، یہ مجھے گالی دینا ہے، مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میں پاک ہوں اس سے، حدیث قدسی ہے، میں پاک ہوں اس سے کہ میں بیوی پکڑوں یا میں اولاد پکڑوں، یہ میرے لیے گالی ہے کہ میرے لیے اولاد مقرر کی جائے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی، یہودیوں نے اپنا عقیدہ رکھا، عیسائیوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، مشرکین مکہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ کا جز، اللہ کا شریک بنا دیا۔ جب یہودی، اور میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ اللہ کی اولاد کا جو عقیدہ ہے، فلسفہ ہے، یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کا نہیں تھا، یہ پیچھے بھی بہت ساری امتوں کو تھا، قرآن سے ثابت ہے، پیچھے بہت ساری امتوں کو تھا۔ یہی عقیدہ پچھلی امتوں کا ہے، یہی عقیدہ یہودیوں کا ہے، یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے، یہی عقیدہ قریش کا ہے۔ اور افسوس تو یہ کہ امت محمدیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی اس عقیدے سے بچ نہیں سکے۔ انہوں نے الفاظ فرق کر لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے عقیدہ رکھ لیا کچھ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا جز ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، نور من نور اللہ۔ مجھے بتائیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اگر مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، حدیث مبارکہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اگر یہی عقیدہ رکھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا جز قرار دے دیں، کیا فرق ہوا عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں؟ صحیح بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم یہودیوں عیسائیوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح جوتے کے دو تسمے برابر ہوتے ہیں، تم بالکل یہودیوں عیسائیوں کے برابر ہو جاؤ گے خباثتوں کے اندر اور شرک اور خرافات کے اندر، جس طرح ایک جوتے کے دو تسمے بالکل برابر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جوتے کا ایک تسمہ جو ہے وہ چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، چھوٹے جوتے ہیں ان کے تسمے چھوٹے ہوں گے برابر ہوں گے دونوں، تو تم یہودیوں عیسائیوں کے بالکل برابر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کوئی فضول ترین کام کیا ہوگا، وہ کسی جانور کے بل میں گھسے ہوں گے، تم بھی گھسو گے، صرف ان کا پیچھا کرنے کے لیے اور ان کی تائید کرنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کا جز بنا لیے، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ مخلوق کو اللہ کا حصہ بنا دیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو عید بنایا، کرسمس، ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور ہم نے باقاعدہ دلیل دی، ہم نے کہا کہ دیکھو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں نہ کریں، ہم بھی اپنے نبی کے پیدائش کا دن منائیں گے۔ باقاعدہ جن لوگوں نے یہ عید میلاد النبی کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا ان کا، یہ جو وزیر قانون بھی رہے ہیں، احسن ظفر، ان کے والد جو ہیں انہوں نے اور ایک اور شخص نے یہ پاکستان کے اندر عید میلاد النبی منانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا، اور اس کی جو دلیل پیش کی تھی وہ یہی دلیل پیش کی تھی کہ جب عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیا ان سے کوئی کم ہے؟ بھئی اگر وہ عیسائی کوئی شرک کریں گے، کوئی غلط بات کریں گے تو وہاں بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اچھی باتوں میں مقابلہ ہوتا ہے، غلط باتوں میں تو مقابلہ نہیں ہوتا۔ کافروں کی مشابہت نہیں ہوتی، کافروں کی مشابہت کی جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم،
تم میں سے جو یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا تو انہیں جیسا ہو جائے گا۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں معزز و مکرم بندے ہیں۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہودیوں عیسائیوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی مشرکین مکہ نے کسی اللہ کی اولاد بنایا؟ فرشتوں کو۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو چونکہ یہاں بات قریش مکہ کے ضمن میں ہو رہی ہے تو اللہ قریش مکہ کا رد کر رہے ہیں کہ قریش مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، سورہ زخرف آیت نمبر 19۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ ان مشرکین مکہ نے، ان قریش مکہ نے فرشتوں کو بنا دیا، وہ جو اللہ کے بندے تھے انہیں مؤنث بنا دیا۔ ان فرشتوں نے، ان قریش مکہ نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے تھے انہیں مؤنث بنا دیا۔ مؤنث بنایا، پہلے کہا کہ وہ مؤنث ہے، پھر انہیں اللہ کی بیٹی قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے مؤنث ہیں کہ مذکر ہیں؟ ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے فرشتے مذکر ہیں کہ مؤنث۔ فرشتوں کے اندر تذکیر و تانیث کی تفریق ہی نہیں ہے کہ تذکیر و تانیث کی تفریق تو انسان اور جانوروں کے اندر ہوتی ہے، فرشتوں کے اندر نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریش مکہ نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، اللہ کی مؤنث بنا کر اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیٹی قرار دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مذکر پیدا کیا کہ مؤنث پیدا کیے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، سوال کے اندر یہ انکار موجود ہے۔ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ جو بڑے زور دے کے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے؟ یہ حاضر نہیں تھے۔ فرشتوں میں تو نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی یہ دعوے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان سے نمٹ لیا جائے گا، قیامت کے دن ان کی گواہی لکھی جائے گی، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ اس سے پاک ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، ان اللہ کے عاجز عبادت کرنے والے بندوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا بالکل غلط بات ہے۔ اور فرشتے نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں اللہ کا بیٹا بنایا جائے، ہمیں اللہ کی بیٹی بنائی جائے، یا ہمیں اللہ کے ساتھ معبود بنایا جائے۔ فرشتے خود اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور فرشتے اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا عاجز بندہ قرار دیا جائے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کا یہ دعویٰ نہیں ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے عاجز بندے تھے، حضرت عیسیٰ نے کبھی اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح قریش مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا۔ فرشتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، فرشتوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانا۔ سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 172 اللہ فرماتے ہیں لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ہرگز مسیح نے انکار نہیں کیا یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے اس سے انکار کیا۔ مسیح علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے رہے، کبھی انہوں نے اللہ کے بندہ ہونے سے انکار نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ ہوں، کبھی نہیں کہا انہوں نے کبھی اللہ کے بندہ ہونے سے انکار نہیں کیا، اور نہ مقرب فرشتوں نے کبھی انکار کیا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو انکار کرے گا اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، اللہ اس کو جمع کر لیں گے اپنے پاس، اللہ اسے حساب کتاب لیں گے۔ تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، نہ کبھی انہوں نے اللہ اپنے آپ کو معبود قرار دیا، نہ کبھی فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں معزز، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ ہیں اللہ کے بندے۔
لا يسبقونه بالقول، نہیں وہ سبقت لے جاتے اللہ سے بات میں. اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی بات پر سبقت نہیں لے جاتے، وہ اللہ کی بات کے آگے بات نہیں کرتے. وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ جیسے ان میں خدائی صفات نہیں ہیں. وہ تو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں اور اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی بات پر سبقت نہیں لے جاتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عاجز بندے ہیں. جو اللہ کا عاجز بندہ ہو وہ اللہ کا بیٹا بیٹی اللہ جیسا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں خود اس بات کا اقرار نہیں ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. فرشتوں کے آگے پیچھے، فرشتوں کے کن تک سے اللہ واقف ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. نہ کبھی کسی فرشتے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بیٹا بیٹی ہوں، نہ معبود ہوں. تو پھر کوئی اور کیسے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا اللہ کا شریک بنا سکتا ہے؟ بالکل غیر عقلی، غیر منطقی بات ہے. اللہ جانتا ہے جو ان سے آگے ہے، جو ان سے پیچھے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ فرشتے نہیں سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے، لیکن کیسے سفارش کریں گے؟ اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے. فرشتے سفارش کریں گے قیامت کے دن مگر صرف ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ راضی ہو، جن کے لیے اللہ فرشتوں کو سفارش کرنے کی اجازت دیں تو فرشتے سفارش کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ فرشتے اگر سفارش کر دیں اللہ مجبور ہو جائیں گے آگے سے، والعیاذ باللہ. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ پر فرشتوں کا اتنا حق ہے کہ اللہ کو فرشتوں کی بات ماننی پڑے گی. نہیں، فرشتے جب سفارش کریں گے تو بڑے روب سے سفارش نہیں کریں گے، بڑی جرت سے سفارش نہیں کریں گے، ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے، اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے سفارش کریں گے. تو وہ جو سفارش کا تصور ہے مشرکین کا، وہ شرک تصور ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا لیے جائیں، ان کے لیے نظر و نیاز دے دی جائے اور اب اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہے. یہ جو جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے نظر و نیاز دی ہے، اللہ پر ان کا اتنا حق ہے کہ بس یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ ان کی بات ٹھکرا ہی نہیں سکیں گے، اللہ ان کی بات کا رد کر ہی نہیں سکیں گے. جس طرح کچھ بدبخت کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ پکڑ لے تو محمد چھڑا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر محمد پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذلک. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر محمد ناراض ہو جائے تو پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتے. نعوذ باللہ من ذلک. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے پر راضی ہو گئے تو پھر اللہ کو ماننی پڑے گی. اگر اولیاء سفارش کرنے پر راضی ہو گئے، فرشتے سفارش کرنے پر راضی ہو جائیں، اللہ کو ماننی پڑے گی. شرک تصور ہے سفارش کا. ایسے لوگ کوئی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں. ایک دو دن بنائے ہوئے ہیں جن ایک دو دنوں میں وہ نظر و نیاز دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں. اب ہم نے جو ہے نا اپنے پیروں کو، اپنے اولیاء کو نظر و نیاز دے دی ہے، اب اگر کبھی اللہ نے پکڑ کی بھی تو یہ اللہ کے ولی، یہ ہمارے معبود جو ہے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اللہ کو بات ماننی پڑے گی، جنت میں چلے جائیں گے. سفارش کا یہ تصور شرکیہ ہے. صحیح تصور کیا ہے؟ اذان کے بعد بات مکمل کرتے ہیں. تو سفارش کا ایک غلط تصور مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، اور ایک غلط تصور ہمارے ہاں بھی موجود ہے آج. وہی تصور جو مشرکین مکہ کے ہاں تھا. مشرکین مکہ کے ہاں سفارش کا غلط تصور یہ تھا سورہ یونس آیت نمبر 18 اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں. مشرکین مکہ لات منات عزا اور انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے تھے، وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے. مشرکین مکہ نے بھی ایک عقیدہ بنا رکھا تھا، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے،
ہم اپنے لات منات عزا کو نظر و نیاز دے کر ہم ان کی عبادت کر کے ان کو راضی کر لیں، ان کے لیے نظر و نیاز دے کر ان کے لیے ذبح کر کے ان کو راضی کر لیں، تو اگر اللہ ناراض بھی ہوں گے تو یہ ہماری سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس، ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کی اس کی کہ جو نہیں جانتا اللہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ایسا کوئی سفارشی جو اللہ ناراض ہو اور وہ اللہ کے ہاں لوگوں کی سفارش کرے اور اللہ کو اس کی ماننی پڑے، ایسا کوئی سفارشی نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، نہ ایسا سفارشی آسمانوں میں ہے فرشتوں میں سے، نہ ایسا کوئی سفارشی زمین میں ہے انبیاء اولیاء میں سے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، اور یہ عقیدہ، اس قسم کا سفارش کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اس قسم کی سفارش کہ اللہ ناراض ہو اور ہمیں کچھ لوگوں کی سفارش فائدہ دے، یہ شرکیت تصور ہے سفارش کا۔ ایسا کوئی تصور سفارش کا بالکل غلط ہے۔ یہ فرشتے جو سوال کریں گے لوگوں کی کریں گے، میں ابھی وہی عرض کرنا لگا۔ ایک اصحاب القریہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ایک بستی والے تھے، ان بستی والوں پر اللہ نے پہلے 2 نبی بھیجے، پھر حمایت کے لیے تیسرا نبی بھی بھیجا۔ جب ان نبیوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا، تو ایک شخص نے ان تینوں نبیوں کی دعوت کی حمایت کی۔ ایک شخص ایمان چھپائے ہوئے تھا اپنا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب اس نے سب لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ سورہ یاسین میں موجود ہے۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ شہر کے دور سے بھاگا آیا، آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا۔ تو جب وہ شخص آیا اور اس نے نبیوں کی حمایت کی، نبیوں کی دعوت کی، تو وہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں، ہم اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کریں۔ آیت نمبر 23 یہ ہے اصل میں جو آیت وجہ سے اتخذ من دونه آلهة، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں، ان یریدنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتهم، مجھے ان کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی، ولا ينقذون، اور وہ مجھے بچا نہیں سکتے۔ یہ ہے صحیح تصور سفارش کا، یعنی اگر اللہ ناراض ہو جائیں پھر کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ میں اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں اور میں سمجھوں کہ وہ میری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، اگر رحمان مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے مجھے ان کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، چاہے میں نے سینکڑوں ایسے معبود بنا رکھے ہوں، سینکڑوں ایسے سفارشی بنا رکھے ہوں۔ تو سفارش کا وہ تصور کہ اللہ ناراض ہوں اور کچھ لوگوں کی سفارش سے اللہ کو ماننا پڑے، یہ غلط تصور ہے۔ اگر ایسی سفارش کا تصور ہو تو ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی بعض آیات میں سرے سے سفارش کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، حالانکہ قیامت کے دن سفارش ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک سفارش کا صحیح تصور بھی ہے۔ یہاں اللہ نے سفارش کا انکار کیا، یہاں وہ غلط تصور جو سفارش کا ہے اس کا رد ہو رہا ہے۔ غلط تصور کیا ہے؟ وہی جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اللہ ناراض ہو اور کوئی سفارش کر سکے، ایسی سفارش قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر آیت نمبر 44، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، سفارش ہے لیکن ساری کی ساری سفارش کا حق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے تو سفارش ہو سکے گی، یہ صحیح تصور ہے سفارش کا۔ اور غلط تصور کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو اور کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر کے اللہ کو مجبور کر دے۔ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے اتنا بڑا کہ اللہ ناراض ہو اور کسی کے کہنے پر اللہ کو ماننا پڑے۔ ہاں یہ تو ہے غلط تصور سفارش کا۔ اب صحیح تصور کیا ہے؟
صحیح تصور سفارش کا وہ ہے جو آیت الکرسی میں موجود ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک، الا باذنہ، ہاں اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے سفارش ہو سکتی ہے. اللہ ناراض ہو اور کوئی سفارش کرنے کی جرت کرے یہ ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے تو سفارش ہو سکتی ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں سفارش کا تصور، یہاں بھی یہی تصور بیان ہوا ہے کہ فرشتے نہیں سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو جس کے لیے فرشتے اس کے لیے سفارش کر سکیں گے. اللہ ناراض ہو فرشتوں کو جرت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی. بلکہ یہاں تو بہت واضح بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے. یعنی جب فرشتے سفارش بھی کریں گے اللہ کے ہاں، جب اللہ حکم دیں گے اس کی سفارش کرو، فرشتے سفارش کریں گے، ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے، اللہ کے حیبت سے کانپ رہے ہوں گے. تو اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرے اللہ کو ماننی پڑے. ایسا کوئی سفارش کا تصور نہیں ہے. اللہ راضی ہوں گے تو سفارش ہوگی، اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے سفارش ہوگی. سفارش کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط سفارش کرنے والے کے لیے ہے، دوسری شرط جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس کے لیے. جس نے سفارش کرنی ہے اللہ کی اجازت سے کرنی ہے، اللہ اس کو اجازت دیں گے تو سفارش کرے گا ورنہ نہیں کر سکے گا. اور پھر اللہ صرف اس کو اجازت نہیں دیں گے سفارش کرنے کی، بلکہ اللہ جس کو اجازت دیں گے اللہ اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ تم نے فلاں فلاں کے لیے سفارش کرنی ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں کرنی. دو شرطیں ہیں، ایک جس نے سفارش کرنی ہے اس نے اللہ کی اجازت سے کرنی ہے، اور پھر کس کے لیے کرنی ہے، جس کے لیے اللہ اجازت دے. دو شرطیں ہیں. یہ دونوں شرطیں قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے اکٹھی کی ہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں جس کے لیے اللہ چاہیں، جس کے لیے اللہ راضی ہوں. اس آیت کریمہ میں پہلے فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے پاس، کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. پھر فرمایا ہاں دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کہ جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے، اور دوسری شرط جس کے لیے اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے. دو شرطیں. اگر اللہ اجازت دیں کسی ایک نبی کو یا کسی ایک ولی کو یا کسی ایک فرشتے کو، وہ فرشتہ ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. سفارش کرے گا تو اللہ کی اجازت سے، اور پھر صرف ان کے لیے جن کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی. ہر ایک کے لیے نہیں کر سکے گا، مشرک کے لیے نہیں کر سکے گا، اپنے رشتہ دار مشرکوں کے لیے نہیں کر سکے گا. حضرت ابراہیم کو اگر اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ہوگی، وہ اپنے چچا ابو لہب کے لیے نہیں کر سکیں گے. جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی اس کے لیے کر سکیں گے. اب ایک سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ پھر سفارش جو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اجازت دیں گے، اس کا مقصد پھر کیا ہے؟ سفارش کس لیے ہے؟ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ سفارش اصل میں کچھ لوگوں کو اعزاز دینے کے لیے ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اعزاز دینا ہے، تو اللہ کچھ لوگوں کو یہ اعزاز دیں گے کہ دیکھو آج کے دن سب میرے محتاج ہیں، آج میرا فیصلہ چلے گا. جس کو میں نے جنت میں ڈالنا میں جنت میں ڈالوں گا، جس کو میں نے جہنم میں بھیجنا میں جہنم میں بھیجوں گا. اگر سفارش ہوگی بھی تو میری اجازت سے ہوگی. کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اگر اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہونی ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس سفارش کے بغیر ہی اللہ کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیں جن کو بارے میں سفارش کروانی ہے اللہ نے. اللہ ان لوگوں کو سفارش کے بغیر ہی جنت میں ڈال دیں نہیں. اللہ قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہوں گے، اللہ نے ان کو قیامت کے دن اعزاز دینا ہوگا. دیکھو آج کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اجازت دیں گے لو تم تو جنتی ہو ہی ہو، لیکن تم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے کچھ گناہ بھی تھے تم ان کے بارے میں سفارش کرو، اللہ اجازت دیں گے. تو میں تمہاری سفارش قبول کرتے ہوئے اللہ پہلے اجازت دیں گے کہ تم نے ان کے لیے سفارش کرنی ہے، میں تمہاری سفارش پر جنت میں داخل کر دوں گا. تو اللہ نے کچھ لوگوں کو اعزاز دینا ہے، کچھ انبیاء کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ شہداء کو، کچھ اولیاء کو، کچھ حفاظ کو اللہ نے قیامت کے دن اعزاز دینا ہے.
آج تم صرف اکیلے جنت میں نہیں جا رہے، بلکہ اللہ تمہاری سفارش پر کچھ لوگوں کو مزید جنت میں داخل کریں گے، لیکن وہ سفارش تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکو گے۔ تو جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے تم اس کے بارے میں سفارش کر سکو گے۔ تم تو جنتی ہو ہی، تو تم ان 3 لوگوں کے بارے میں سفارش کرو، تمہاری سفارش میں ان کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، تو پھر جو بندہ سفارش کرے گا وہ سب لوگوں کے سامنے قیامت کے دن نمایاں ہوگا، اس کا سر قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اللہ گویا کہ اس کا سر فخر سے بلند کریں گے، اللہ اس کو قیامت کے دن عزت دیں گے، جس طرح کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، حدیث میں آتا ہے عزت کے لیے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نمایاں کریں گے، ان کا مقام بلند کریں گے۔ تو سفارش اصل میں اس مقصد کے لیے، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی، اللہ کو راضی کیے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تب ہی انسان قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ سبحانک اللہم ربنا